بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ سورہ حامیم سجدہ کی، سورہ فصلت کی آیت 8۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے اس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لہم اجر غیر ممنون۔ یہ جو لفظ اس میں اجر غیر ممنون کا ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی اس کے بھی دو معنی اور بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایسا اجر ہوگا اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اجر غیر ممنون کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا اجر ہوگا جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور دوسرا مطلب مزید یہ اور بھی ہوگا کہ وہ اجر جسے دے کر احسان جتایا نہیں جائے گا، غیر ممنون کے حوالے سے کہ احسان جتانے کا معاملہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے ان کی یہ کیفیت ہے، اور تینوں ہی باتیں اس کے اندر داخل ہیں، یعنی نہ تو اس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا، نہ اس میں کمی آئے گی، نہ کوئی احسان جتایا جائے گا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اے نبی ان سے کہو، کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ 2 آیات ہو گئی ایک ساتھ، آیت 9 اور 10۔ اسی کا ترجمہ ہم ساتھ کر رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ یہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، یعنی کس رب نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یعنی وہاں بھی کہا کہ تم کیسے اپنے رب سے کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں جو ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو غرض یہ کہ انسان کو یہ بات بتائی، پھر وہاں آسمان کا ذکر وہاں بھی کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جس رب کی بندگی کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے وہ رب کون ہے؟ یہیں سے اسی طرح شروع کیا، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم اس رب سے کفر کرتے ہو جس نے خلق الارض فی یومین 2 دنوں میں جو ہے زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تجعلون لہ اندادا ذالک رب العالمین، یہی رب العالمین ہے۔ اور پھر مزید بتایا وجعل فیہا رواسی من فوقہا۔ تو یہ جو مضمون اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس زمین کے بارے میں کہا کہ اس میں اس نے پہاڑ جمائے اور اس نے برکتیں رکھ دی۔ تو زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سامان ہے جو جانے کتنے سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا آ رہا ہے، اور معمولی سے معمولی جاندار سے لے کر، یعنی خردبینی کیڑے سے لے کر انسان کے بلند ترین تمدن تک کی روز افزوں ضروریات پوری کیے چلے جا رہا ہے۔ ہر ایک کی ضرورت کا سامان اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ ان برکتوں میں جو سب سے بڑی برکت ہے، اس کی بدولت زمین پر نباتی اور حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا اور پانی ہے، یعنی وہ بھی اسی سے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
اور پھر یہ جو کہا اس کے اندر قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، اب اس معاملے میں یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے سب مانگنے والوں کے لیے ایک ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کیا، یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. یعنی اس کے بارے میں جو بات ہے تو پہلے تو اس کے اندر اس میں لیا جائے کہ ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کیا سواء للسائلین، ہر جو ہے طلب کرنے والے کے لیے جو اس کی طلب و حاجت کے مطابق رکھا ہے. اس کے متعدد مفہوم جو ہیں مفسرین نے بیان کیے ہیں. اس پر تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ بعض مفسرین اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق یعنی زمین سے جو رزق نکلتا ہے مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے پورے 4 دنوں میں، یعنی کم یا زیادہ نہیں بلکہ پورے 4 دنوں میں یہ کام کیا. اس میں جو مختلف مفسرین کی بات کی ہے تو کہا کہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کے بارے میں کہ زمین میں اس کے ارزاق 4 دنوں میں رکھ دینے سے مطلب یہ ہے، یعنی جو کہا اور پھر کہا کہ پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا. یہ جو بات تھی اس میں کہا گیا تھا کہ سواء للسائلین، سب مانگنے والوں کے لیے، سائل مانگنے والا بھی ہے اور سائل سوال کرنے والا، پوچھنے والے کے معنوں میں بھی سائل کا مطلب ہوتا یعنی معنی میں آتا ہے یہ. تو ان کے بارے میں کہا. اور تیسری جو مضمون کی بات آتی ہے اس میں وہ یہ کہ اس میں زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے 4 دنوں کے اندر رکھ دیے، یعنی 4 دنوں میں یہ کام کیا گیا ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق. تو یہ جہاں تک کہتے ہیں کہ قواعد زبان کا تعلق ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جہاں تک قواعد زبان کا تعلق ہے تو اس آیت کے الفاظ تینوں معنی لینے میں اس میں کی گنجائش کے اپنے اندر رکھتے ہیں، تینوں معنی لیے جا سکتے ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں کہ جو تیسرے معنی ہیں اصلاً جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں موقع و محل کے اعتبار سے اسی کی اہمیت بنتی ہے. یعنی یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ یہ کام 4 دن میں ہوا ہے، 4 دن کم 1 گھنٹے میں ہوا ہے، اتنے دنوں میں، یعنی اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے سائل کے لیے جو جن لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے. نہ کوئی ایسا معاملہ زیر بحث تھا کہ اس کے اندر وقت اور اس کے تعین کی بات ہو، بلکہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں اس رب العالمین رب کائنات نے جس کا یہ تعارف تمہارے سامنے اتنا بڑا کام کیا ہے اس سے تم کفر کر رہے ہو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طلب و حاجت کے مطابق جو ان کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سارا سامان جو ہے ان کی حاجت کے مطابق اس کے اندر رکھ دیا، یعنی کم نہیں ہوتا اور جو چیز درکار ہے وہ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور پھر اسی میں یہ بات بھی اس میں جو کہا ہے یہ صرف انسان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، قرآن انسان کی بات نہیں کر رہا ہے، بھلے قرآن تو کہتا ہے سب مانگنے والوں کے سوال سارے مانگنے والوں کے لیے، سارے ضرورت مند جتنے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک کیڑا اگر زمین پر جو ہے پیدا ہوتا ہے یا دوسرے نباتات پیدا ہوتی ہیں یا اور حیوانات ہوتے ہیں، ان حشرات الارض ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہیں سب کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اسی زمین سے پوری کر رہے ہیں. یعنی انسان تو ان مخلوقات کو گننا بھی اس کے لیے مشکل ہے، یعنی اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اتنی انواع اتنی قسمیں جو ہے جانداروں کی رکھی ہیں. نباتات کی اگر قسمیں گننے جائیں تو پتہ چلتا ہے کیا کتنی ہے، اور ہر ایک کی طلب و حاجت الگ ہے، ہر ایک کی طلب و حاجت الگ ہے، ایک الگ اس کی ضروریات ہیں. ایسی جو جاندار ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، حیوانات کے معاملے میں ہر ایک کی طلب و حاجت الگ ہے. اور یہ انسان جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ صرف کھاتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی مزید چاہتا ہے، یعنی اسے تو اور طرح طرح کی چیزیں چاہیے. اس معاملے میں یہ صرف اسی پر جو ہے اکتفا نہیں کرتا کہ ہاں بس ایک قسم کا کھانا اس کو دے دیا گیا ایسے جانوروں کے لیے، بلکہ اس کو اپنی تسکین طبع کے لیے طرح طرح کی خوراکیں درکار ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اپنی تخلیقی اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام اس کے اندر کر دیا. تو جیسے اس نے منصوبہ بنایا تخلیق کا، ایسے ہی رزق کی فراہمی کا منصوبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی قدرت کا کمال، اس کی کیفیت کیا ہے. اب اس میں اسی مقام پر دوسری بات بھی ہوتی ہے، اس بحث کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اشتراکیت کا معاملہ اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے، قرآن کے الفاظ بہرحال نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، نہ قرآن میں یہ بات مطلوب ہے کہ سب کو برابر کا حصہ دیا جائے، سوال سارے مانگنے والوں کو برابر سے دیا جائے. تو یہ تو اللہ نے ساری مخلوق کی بات کی، انسانوں کی بات بھی نہیں کی ہے. تو جو لوگ اس طرح سے ان آیات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی عقل کے بالکل گویا کہیے کہ اس سے نابلد ہونے کا خود ہی ایک ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نہیں پہچان رہے ہیں.
پھر اس میں ایک دوسری چیز جو اس میں آئی ہے اربعۃ ایام کی جو بات آئی ہے اقضات فی اربعۃ ایام، 4 دن کے اندر ہی کام کیا ہے. تو یہ جو 4 دن کا معاملہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہوئی ہے کہ یہ جو 4 دن کی بات ہے، پہلے کہا کہ زمین 2 دنوں میں، پھر کہا کہ یہ جو اس پر سامان بنا دیا گیا، کیا اس کے لیے 4 دن کہا ہے یا زمین کی پیدائش کے 2 دن ملا کر 4 دن کہا ہے؟ یہ بات کے بعد میں تو یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ اسے ملا کر 4 دن کہا ہے کہ 4 دن میں سب کام ہوگا، زمین بھی اور یہ بھی. لیکن اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، اور پھر اسی تفہیم القرآن میں جس طرح اس کی وضاحت اس میں کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش، یعنی آسمانوں کی جو پیدائش کا جو معاملہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اسی کے ساتھ زمین کی پیدائش کا معاملہ بھی ہے، اور وہ 2 دنوں کا معاملہ ہے. یہ 4 دن یہ سامان کے، پوری کائنات 2 دن کے اندر. تو اس کے ساتھ اس آیت کو ملا کر دیکھیے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے. فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. فقالتا اتینا طائعین، یعنی فرما برداروں کی طرح وجود میں آ گئے. یہاں پر جو اس میں کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی جو اس وقت محض دھواں تھا، یعنی اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے. تو یہ جو کیفیت کے دھوئیں سے مراد جو ہے مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا. اسی کو صحابی آج کے زمان میں کہا گیا ہے. یعنی آج کے جو سائنسدان اس طرح کہتے ہیں، آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے یعنی اس کائنات کی وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے اسی دخانی یا صحابی شکل میں منتشر تھا. تو اس کی یہ کیفیت اس میں بیان کی ہے. یہ بات واضح بار بار بیان ہوتی ہے کہ قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی اس طرح کیمیا کی کتاب نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہوتا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے سارے کام کس نے کیے. یعنی کوئی ہے دعوے دار دنیا کے اندر جو یہ کہے کہ یہ کائنات یوں تھی اور میں نے یوں بنا دیا اور میں نے یہ کر دیا یا فلاں نے یہ کر دیا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس جاہلانہ تخیل کے. کوئی کہے کہ خود بخود ہو گیا، لیکن کسی کے بارے میں کہ فلاں ہستی ایسی ہے اس نے یہ کام کیا، فلاں دیوتا، فلاں کوئی اور ایسا جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے سارا سب کچھ جو اس طرح سے بنایا اور یہ ساری کیفیت تھی اور اس نے خود بیان کیا جو قرآن بیان کرتا ہے. تو غرض یہ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو اسی اعتبار سے کہ اس رب العالمین کی بات جس سے تم کفر کر رہے ہو اس کے کمالات کیا ہیں. تو اب اس کے اندر جو بات کہی ہے تو اس میں کہا کہ یہ جو آسمان کی طرف توجہ کی ہے اور آسمان اس طرح سے بنا ہے، تو آگے والی آیت کو بھی ملائی ہے فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. تب اس نے جب وہ فرمانبرداروں کی طرح وجود میں آ گئے تو قالت اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ ہم فرمانبرداروں کی طرح وجود میں آ گئے. تب اس نے کہا، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. یہاں تک بات پوری ہوتی ہے. اب یہاں آسمان کو 2 دنوں میں پیدا کرنے کی بات کی ہے، لیکن یہ دونوں آیتیں جو ہمارے سامنے مضمون رکھتی ہیں ذرا سے غور سے بات آ جاتی ہے. الفاظ پر غور کیجئے. ثم استوى الى السماء، اللہ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اس وقت کیا تھا؟ دخان، دھواں. اس وقت ایک دھوئیں کی حیث تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے کہا آسمان اور زمین سے لها وللارض، فقال لها وللارض. تو یہ آیت اس میں زمین کو بھی اس کے ساتھ شمار کیا گیا. تو اسی پر کہا گیا، اس پر مولانا کہتے ہیں کہ یہ سے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے مراد پوری کائنات کا بنانا ہے، یعنی 7 آسمان بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زمین و آسمان دونوں کو یعنی ایک ہی کائنات میں، اگر ویسے دیکھیں تو زمین بھی ایک سیارہ ہے، یعنی اس طرح کائنات کے اندر پورے یہ اور سیارے ہیں تو یہ بھی موجود ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ جو ہے وجود میں آ گیا. لیکن اس پر ایک بڑی بحث چل پڑی مفسرین کے درمیان، زمین پہلے پیدا کی گئی یا آسمان پہلے بنایا گیا. اچھا، قرآن کے الفاظ جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے ایک جگہ پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی اس میں سورہ بقرہ کی آیت 29 سے استدلال کرتے ہیں کہ زمین پہلے بنی تھی. دوسرا کرو سورہ نازعات کی
آیات سے استدلال کرتا ہے کہ آسمان پہلے بنا تھا، وہاں ذکر آسمان کا پہلے ہو گیا. تو اصلاً تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان اس نے پیدا کیے، کبھی اس کا ذکر پہلے کیا کبھی اس کا ذکر پہلے کیا، اور یہاں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا. یہاں دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ مضمون جو ہے لوگوں میں اختلاف کی طرف گیا ہے کہ کیا کیا، پہلے زمین بنائی پھر اس میں سب کچھ بنا دیا پھر آسمان بنایا، یہ کام کیا یعنی الفاظ کے دیکھ کے. تو یہ جو لفظ سما ہے اس کے بارے میں یہ بات ہی کہتے ہیں کہ سما جو ہے یہاں بیان کے لیے، پھر کے معنوں میں نہیں بلکہ بیان واقعاتی پھر نہیں ہے بلکہ بیانی پھر ہے، یعنی اس کے بعد جو کہا کہ اس کے بعد پھر. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے، اور اس کی مثالیں اور بھی جگہ پر ہیں، اس کی مثال بھی دی ہے. تو غرض یہ کہ یہاں پر اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اس بیان سے ہدایت کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کہ اچھا یہ معلوم ہونا چاہیے بھائی مجھے، اس کے بغیر تو ہدایت جو ہے اس پر متاثر ہوئی جاتی ہے کہ زمین پہلے بنی تھی کہ آسمان پہلے بنا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں جو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جو کہا نا کہ 4 دن اور 6 دن کی 2 دن آسمان 2 دن زمین اور 2 دن سارا سامان، تو کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کر دی. اس لیے قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اللہ نے سارا کا سارا جو پیدا کرنا ہے، سارا نظام بنایا، یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. تو لیکن یہاں اس ترتیب میں اگر وہ 4 دن الگ کر دے تو 8 دن بن جاتے ہیں. اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ وہ بعض لوگ 2 دن زمین کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور یہاں پر جو تشریح کی گئی اس مقام پر وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں کو 2 دن کہہ کے 4 دن سمانی کر دی گئے، اس اعتبار سے رکھا گیا. اور یہ ساری کائنات کا معاملہ ہے، یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنا دیا، اس کے اندر مزین کر دی سب چیزیں. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے وہ انسان کے گویا کہ یہ عقل سے ہی بہت آگے کی باتیں ہیں، یعنی اسے ماورا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں. تم کس رب سے کی نافرمانی کر رہے ہو، تم کس رب کا انکار کر رہے ہو، اور اس کے مقابلے میں تم نے کن بے حقیقت اور بے حیثیت چیزوں کو اس کا شریک بنا دیا، الہ بنا دیا. یہ مضمون ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہاں بھی جیسے یہ کہا ہے کہ فرما برداروں کی طرح سے وجود میں آ گئے، تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ ایک انسان کی تخلیق اور رب العالمین کی تخلیق میں بڑا فرق ہے. انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے اپنے ذہن میں، پھر اس کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، کس مواد سے کس چیز سے بنے گی بھئی یہ چیز بنے گی کس چیز، وہ مواد فراہم کرتا ہے. پھر اس مواد کو مطلوبہ نقشے کی صورت میں جیسا بنا رکھا ہے کہ ایسا بنانا ہے گھر کو، اب اس کے لیے سیمنٹ بجری جمع کر کے اس کو ایسا، اب اس کے لیے سارے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہا اس میں کہ اللہ نے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ دھواں تھا اس کی شکل میں تھا، جو بھی اس کا مواد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذہن میں نقشہ ہے اس نے کہا وجود میں آ جائے، تو وہ سب چیزیں اسی طرح سے سمٹ کر اسی کیفیت کو اختیار کر گئیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہ سارے مواد کو جمع کرنا، مہیا کرنا، اور پھر اس اعتبار سے جو چیزیں اس کے لیے ہیں بس اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ شکل اختیار کر جاتی ہیں. ان میں کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی قسم کی گویا کہیے کہ کشمکش یا اس کے مقابلے مزاحمت نہیں ہوتی. دیگر چیزیں انسان سے مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں، کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں مزاحم نہیں ہے. تو یہ اس کی کیفیت اور جو اس کے قدرت کا کمال جو ہے وہ اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا. اب یہ بھی وہی مضمون ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنا نہیں دی ہیں بلکہ جو قانون جس کے تحت وہ چلیں گی وہ بھی اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا. دیکھیے یہ تو ہم آسمان کی بات کریں، سورج ستاروں سیاروں کو دیکھیں، انسان خود اپنے آپ کو دیکھے. اللہ نے یہ دل بنایا اور اس کو بتا دیا دھڑکنا کیسے، یہ پمپ کیسے کر رہا ہے، مستقل کام کر رہا ہے. مستقل یعنی یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے دیکھ ایک مشین لگی ہوئی ہے اور مسلسل ایک عمل میں مصروف ہے. انسان سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ اپنا کام کی جاتی ہے، وہ رکی بھی نہیں ہے. اب یہ قانون کس انداز سے یہ کام ہوگا، کس طریقے سے یہ کام ہوگا اللہ نے اسے بتا دیا ہے. وہ اپنا کام دبا دب کیے چلی جاتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی کائنات کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، اب اس کا معاملہ اللہ نے اس کی مہلت الگ رکھی ہے، کہاں اتنے دن کے بعد اسے کام اس کا ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح کی بنائی گئی بھی 20 سال کے بعد اسے بدلنا پڑے گا، 40 سال کے بعد لازماً ختم ہو جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں 100 سال لوگ زندہ رہتے ہیں آج کے دور میں، کسی اور دور کی بات نہیں ہے، اور ان کا دل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 20 سال کی عمر میں ہارٹ فیل ہو گیا،
ہارٹ فیل ہو گیا نہیں، اس نے کام کرنا بند کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں فیل ہو گیا، وہ ہمارے جو الفاظ ہیں فیل نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اس کا کام بند کر دیا گیا، اس کو کام اتنا ہی تھا، اس کے لیے اس کو بتا دیا گیا تھا اتنا تم نے کام کرنا ہے۔ تو یہ بنانے والے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس نے قانونی مودیت کیا اتنے دن آپ کو کام کرنا ہے، اور اس حساب سے وہ قانون مودیت کر دیا، اب یہ اتنے دن چلے گا، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، 20 سال چل رہا ہے تو 20 سال چلے گا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر، اسے 100 سال چلنا ہے 100 سال چلے گا۔ یہ معاملات اپنی جگہ ہے، تو ایسی پوری کائنات کے اندر اللہ نے قانون جو ہے وہی کر رکھے ہیں۔ تو جا کیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، زبردست تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر جو مقرر کی ہے، یہ جو قاعدہ قانون جو ہے یہ بڑا زبردست اور علم والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا معاملہ ہے یہ بھی بڑی آدمی کے لیے رہنمائی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عزیز الحکیم کہتا ہے، کبھی کبھی عزیز العلیم کہتا ہے، یعنی عزیز الرحیم کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس غلبے اور طاقت اور اختیار اور اقتدار کے ساتھ میں جو چیزیں درکار ہیں، یعنی انسان جو تھوڑا سا ذرا سا اقتدار اسے حاصل ہوتا ہے اور بغیر علم کے، بغیر حکمت کے، بغیر تدبر کے، بغیر رحم کے اسے استعمال کرتا ہے تو دنیا میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کو ذرا سا اختیار حاصل ہوتا ہے محدود، تو اس دائرے کے اندر اللہ رب العالمین جس کے پاس ساری کائنات کا اقتدار اختیار اس کا اپنا ہے، تو اس میں وہ علم کی بنیاد پر سارے کام کرتا ہے، حکمت کی بنیاد پر سارے کام کرتا ہے، مہربانی کی بنیاد پر سارے کام کرتا ہے، یعنی اس کا سارا معاملہ اس اعتبار سے۔ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، اتنی بڑی کائنات کا نظام انسان تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں سوچنا بھی، اللہ تعالیٰ اس سارا نظام کو اس نے بنایا پوری کائنات کا کیسے، تو اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ یعنی اللہ کی قدرت، قرآن مجید کی حقانیت، ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بتا دیا گیا۔ یہ پیچھے سارے مضامین گزر چکے ہیں عاد و ثمود کے بارے میں، کیا ان کے حالات ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پھر خبردار کرتا ہوں اس ایسے عذاب سے جو ان لوگوں پر ٹوٹا تھا، تم بھی انکار کرتے رہو گے تو اسی نتیجے وہی اس انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما ارسلتم به كافرون۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یہ ان کی حماقت جو آج کے لوگوں کی تھی، یعنی جس سے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے والوں کا بھی یہی حال، انہوں نے بھی یہی کیا۔ عاد و ثمود کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو حشر ان کا ہوا، وہ ان کے اسی قول، اسی اپنے فکر اور اسی اپنے گویا کہیے کہ زوم کی بنیاد پر تھا کہ انہوں نے جو ہے رسول آگے پیچھے ہر طرف سے آئے سے مراد کیا ہے، یعنی ایک تو پیدر پہ آئے، ایک کے بعد ایک آ گیا، یا دوسرے مقامات پر آئے، سبھی اس کے مطابق اس معنی نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان تک بات منتقل کی، لیکن ان کے پاس وہی ایک تھا، ہمارے جیسے انسان کیسے ہم ہدایت دیں گے، یعنی یہی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ بھیجتا تو فرشتے بھیجتا، ہم اس کا مطلب ہے سب صحیح سے اللہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو پسند نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی انتظام کر دیتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ان پر عذاب کی صورت میں آ گیا۔ انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کا انکار کیا، استکبار کیا، ان کا مقابلہ کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور مخالفتیں کی جو اس وقت کے لوگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو نتیجہ وہ نکلا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر میں بھی تمہارے بارے میں ایسی عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر یہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، من اشد منا قوہ، آج بھی لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے یہ دیکھا نا، یعنی ان کو یہ نہ سوچا، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، یعنی کس کے مقابلہ کس سے کرنے چلے؟ اللہ سے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، ہماری وکانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات
نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اب اس آیت میں جو بات کی ہے ایام النحسات، ایام النحسات، چند منحوس دنوں میں، چند منحوس دنوں میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ دن نحس ہوتے ہیں، کچھ سعید ہوتے ہیں، یعنی بس اس طرح سے استدلال کرنے کی شاید سے کوشش کی تو ایسا نہیں ہے، یعنی بات جو ہے قرآن جو بتا رہا ہے ہمارے سامنے، تو بات یہی ہے کہ دن تو سب اللہ نے بنائے، سب برابر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ دن منحوس تھا تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھا، صرف اس قوم کے لیے کیوں ہوا؟ یعنی وہ چیز اگر ایک چیز زہر ہے تو سب کے لیے زہر ہے، ایک کے اوپر اثر ہوا دوسرے پر اثر نہیں ہوا، یہ کیا مانے؟ یعنی ایک ہی دن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے اگر تو اصل معاملہ یہ ہے ان کے لیے، ان کی نحوست جو تھی اس کے تحت ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر یہ نتیجہ ان کے لیے نکلا، تو ان کے لیے وہ نحس ثابت ہو گیا۔ وہ دن ایسا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، تو وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، یہ مبارک دن نہیں تھے ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے یہ ان کی نحوست کہاں تھی؟ دن میں نہیں تھی، بلکہ ان کی اپنی ذات کے اندر تھی، اور ان کی ذات کی نحوست نے انہیں یہ انجام دکھایا تھا، اور وہ جو سب کچھ تھا وہ ان کے عمل کا معاملہ تھا۔ تو اس اعتبار سے کہا ہے یہ، اور یہ طوفانی ہوا کا ذکر بھی پیچھے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو اللہ نے بتایا یہ بات کہ وہ جو تھی کس طرح کی ہوا تھی، اس کے اندر بعض نے کہا ہے کہ گرمی بھی زیادہ تھی، بعض نے لو کی شکل تھی، بعض نے کہا نہیں زیادہ سخت ٹھنڈی تھی، لیکن جس پر اتفاق ہے وہ یہ کہ سخت طوفانی ہوا تھی، اور ایسا اٹھا کے پھینک رہی تھی۔ یہ مضمون پیچھے ہمارے سامنے گزر چکا ہے، اور 7 دن اور 8 راتیں، 7 رات اور 8 دن تک جو ہے وہ مستقل چلتی رہی، اور لوگ اس طرح گر گر کر مرتے چلے گئے جیسے کھوکھلے تنے کھجور کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو بتائی گئی کہ یہ کیفیت ان کی رہی، تاکہ اللہ دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ جو تکبر کیا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت اس میں کہتے ہیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑا کون ہے طاقت؟ دیکھو کیا تمہاری طاقت کا نتیجہ نکلا ہے۔ اس ذلت و رسوائی کا عذاب اس کبر کا نتیجہ تھا، اس نخوت کا نتیجہ تھا، غرور کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ دنیا میں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں سے سبق لینے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔